پیدائش میری پیدائش کا زمانہ اور اس کے قبل کے حالات کچھ ایسے پیچیدہ ہیں کہ جو وہ زمانہ کے انسان کی ادھوری عقل ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس واسطے مجھے اپنے نادان مخاطب کو سمجھانے کے لیے ان کی تفصیل بھی لکھنی پڑے گی، کیونکہ انسان بیچارہ بہت ہی محدود عقل کا پتلا ہے، اور جہاں تک اس کی عقل کام کرتی ہے اس سے زیادہ یقین کرنے کے لیے یہ کبھی تیار نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس ناسمجھ کو سمجھانے کے لیے مجھے وہ تمام واقعات بالتفصیل لکھنے پڑیں گے جو میری پیدائش سے پہلے تشکیل عالم کے لیے ظہور پذیر ہوئے اور دنیا موجودہ شکل میں آئی۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتانا ہے کہ دنیا کس طرح اور کیوں بنی۔ کس طرح بنی یہ تو میں خوب جانتا ہوں اور مجھے خوب بتایا گیا ہے، لیکن کس کے لیے؟ اس کا جواب میرے پاس صرف ایک ہے، اور اس میں اعتراض کرنے کی کسی کو مجال ہی نہیں۔ خدا سے پوچھا گیا کہ پروردگار، تخلیق کائنات سے تیرا کیا منشا ہے؟ یہ سب کھیل کیوں کھیلا ہے؟ جواب ملا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے اچھا معلوم ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے کائنات بنا ڈالی۔ اب بتائیے اس میں کون دم مار سکتا ہے؟ اور اس کے بعد سوال ہی کیا رہ جاتا ہے جب بتانے والا خود یہ کہہ دے کہ مجھے اچھا معلوم ہوا کہ پہچانا جاؤں، اس لیے دنیا بنا دی۔ کسی کو کیا حق ہے کہ اس کے بعد دوسرا سوال کر سکے؟ خیر چلو کہ اچھا ہوا کہ دنیا بنانے کا جواب انہوں نے خود ہی دے دیا۔ اب رہا یہ سوال کہ دنیا کس طرح بنی۔ یہ مجھ سے سن لیجئے، مجھے بھی نہایت معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے، اور صاف ہی کیوں نہ کہہ دوں کہ مجھے خود میرے پروردگار نے مختلف اوقات میں سمجھایا ہے، کچھ تو خود بغیر دریافت کیے، اور کچھ مختلف فرشتوں کی معرفت مجھے یہ تعلیم ملی ہے۔ بس ضرورت ہے کہ اپنے حالات کی ابتدا کرنے سے پہلے یہ سمجھاؤں کہ دنیا کس طرح تشکیل میں آئی۔ ایک نور تھا جس کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ وہ پیغمبر آخر الزماں کا نور ہے۔ خود مجھے بھی بارہا ان کی زیارت نصیب ہوئی، اس وقت جب میں آسمان پر گرفتار کر کے لایا گیا تھا۔ ہاں تو واقعات یہ ہیں کہ اس وقت جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، صرف نور خداوندی ہی ہر طرف جلوہ افروز تھا، کہ پروردگار نے اپنے پہچاننے کے لیے تخلیق کائنات کا ارادہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ پہلا حصہ جس میں ایک راز تھا اور جسے صرف پروردگار ہی جانتا تھا، دوسرے حصے سے زیادہ روشن اور کثیر الضیاء تھا۔ اس تقسیم کے بعد صانع مطلق نے پہلے حصے کا نام نور رکھا، اور بقیہ نصف جو صفات نوریہ سے کم درجہ پتہ اور جس میں سے ضیاء خاص علیحدہ کر لی گئی تھی، اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ پہلے حصے کو دوسرے پر فضیلت دینے کے لیے اس میں مخصوص ترمیم فرمائی گئی۔ چنانچہ پہلے حصہ سے جس کا نام نار تجویز ہوا تھا، قوم جن تخلیق ہوئے، اور بقیہ دوسرا حصہ جس میں صفات نوریہ معدوم ہو چکی تھی، ارواح شیاطین اور ارواح خبیثہ کے لیے رکھا گیا۔ چنانچہ اب یہ تقسیم اس طرح ہوئی کہ حصہ اول جو خالص نور تھا اور جس میں ضیاء خاص موجود تھی، اس کو ارواح مقدسہ اور ملائکہ نیز طباق و سماوات وغیرہ کے لیے مخصوص فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلے روح پاک پیغمبر آخر الزمان تخلیق فرمائی گئی، اس کے بعد لوح و قلم اور عقل اور کل اجسام کی تخلیق عمل میں آئی۔ زمین و آسمان پیدا کیے گئے، اور اس نور خاص کے بقیہ نصف سے جس میں سے ضیاء خاص علیحدہ ہونے کے بعد دو حصے ہوئے، ان میں سے پہلے حصہ کو جو اپنے دوسرے نصف سے ممتاز تھا، قوم جن کی تخلیق کے واسطے رکھا گیا، اور اس کے بقیہ دوسرے حصے کو ارواح شیاطین کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ سب سے پہلے جو تقسیم عمل میں آئی، اس کے نصف بہتر سے جو مخلوق عالم وجود میں آئی، اس کا فرض منصبی عبادت قرار پایا گیا، کیونکہ وہ نور خاص سے پیدا کی گئی تھی، اس لیے اس کی سرشت میں عبادت داخل ہوئی اور معصوم رہی۔ اور چونکہ خالص نور سے تخلیق ہوئی تھی، اس واسطے اس مخلوق کا سایہ تک نہ پڑتا تھا۔ اس کے بعد حصہ دوم جو ضیاء خاص سے محروم تھا، لیکن ایک حصہ نور تھا، قوم جن کے لیے مخصوص ہوا۔ چنانچہ قوم جن کا سایہ
بھی زمین پر نہیں پڑتا، لیکن چونکہ اس کی تخلیق میں نار کا جز غالب ہے اور حصہ نوریہ کم، اس لیے زیادہ تر یہ قوم تباہی کی طرف دوڑتی رہی۔ کبھی کبھی اس قوم کے بعض افراد مائل با دین ہوئے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی تخلیق میں کچھ کچھ نور کی جھلک ضرور تھی، لیکن نار غالب تھی، اس لیے تباہی اور بربادی زیادہ میسر ہے۔ خیر، تو یہ تشکیل دنیا کی کیفیت تھی جسے میں نے ضرورتاً بہت ہی مختصر بیان کیا۔ اب میں باقی تمام صحیفے چھوڑ کر وہ حالات بیان کرتا ہوں جہاں سے میری زندگی کی ابتدا ہوئی۔ دنیا کے بہت سے ناسمجھ انسان مجھے فرشتہ سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے میرے متعلق یہی رائے رکھتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ میں ہیڈ فرشتہ ہوں، اس واسطے فرشتوں کا استاد مشہور ہوں۔ بہرحال یہ طے شدہ امر ہے کہ میرے متعلق دنیا والے بہت کم جانتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ اس حالت میں کیسے آیا؟ چنانچہ میں انسان کی محدود معلومات اور ناقص عقل کا مرثیہ پڑھنے اور اس کی مخصوص فطرت اور مفسد ذہنیت کی قسم کھا کر صحیح واقعات لکھتا ہوں کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو کائنات کو عالم وجود میں آئے ہوئے 1,44,000 سال گزر چکے تھے۔ دنیا کی ابتدا۔ چونکہ مجھے دنیا کی مکمل تاریخ نہیں لکھنی بلکہ یہ صرف اپنی زندگی کے حالات شائع کرنے ہیں، اس واسطے میں باقی تمام واقعات چھوڑ کر صرف اپنی قوم کا ذکر لکھوں گا، اور اس سے میرے حسب نسب کے متعلق بھی معلومات ہو سکے گی۔ سب سے پہلے یہ معلوم کیجئے کہ میں فرشتہ نہیں بلکہ قوم جناں میں سے ہوں۔ میرے جد امجد دنیا کے سب سے پہلے جن ہیں، جن کو تخلیق کائنات کی ابتدا میں پیدا کیا گیا تھا، اور جو مجھ سے کم و بیش 1,44,000 سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ ان کا نام تارانوس تھا اور لقب جان تھا، مگر اب عام طور سے اسے ابو الجن کہلاتے تھے۔ بعض دنیاوی مورخوں نے میرے جد امجد تارانوس کا نام سوما لکھا ہے، لیکن جہاں تک میری معلومات کام کرتی ہیں ان کا نام تارانوس تھا۔ ممکن ہے کہ کسی مناسبت سے وہ کچھ عرصہ کے لیے سوما کے نام سے بھی مشہور ہوئے ہوں، لیکن ہمارے خاندانی معاملات میں ان کا نام تارانوس ہی لیا جاتا تھا۔ سنا ہے کہ تاریخی کتابوں میں انسان ضعیف البیان نے تارانوس کا نام مارج بھی لکھا ہے۔ بہرحال ان سب اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ان کا نام تارامانوس ماننا چاہیے۔ جس طرح آج حضرت انسان اپنی نسل حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام سے ملاتے ہیں، بالکل یہی کیفیت قوم اجنہ کی بھی ہے۔ ان کا سلسلہ توالد تناسل ابو الجن تارانوس سے ملتا ہے، اور جس طرح عورت اور مرد انسانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح قوم اجنہ میں بھی رواج تھا اور اب بھی ہے۔ میرے جد امجد تارانوس کو پیدا ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ اپنی قوم اور اپنی جنسیت کے لحاظ سے تنہا زندگی بسر کرتے تھے کہ یکایک غیر محسوس طریقے پر انہیں قوم جنہ میں سے ایک عورت نظر آئی۔ اول تو انہیں بہت تعجب ہوا، لیکن بعد میں وہ اس عورت سے مانوس ہو گئے۔ رفتہ رفتہ اس یکجانی نے ان کو شوہر اور بیوی کے رشتہ میں منسلک کر دیا۔ اس زمانہ میں رواجی موت کا دستور نہ تھا، یعنی کوئی مخلوق بلا وجہ نہ مرتی تھی۔ چنانچہ اس کا یہ اثر ہوا کہ تھوڑے ہی زمانے میں تارانوس کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل گئی۔ مرتا کوئی نہ تھا، پیدا ہزاروں ہوتے تھے۔ اس سود در سود کے قصے نے اچھا خاصا عالم آباد کر دیا۔ آج کل کی زبان میں جس چیز کو مردم شماری کہا جاتا ہے، وہ تارانوس کے زمانے میں رائج نہ تھی۔ اگر ہوتی تو شاید آج کی دنیا سے 50,000 گنا زیادہ نفوس اس دنیا میں آباد نظر آتے، مگر اس وقت کوئی شمار کرنے والا نہ تھا اور نہ شمار کرنے کی کوئی ضرورت تھی۔ تمام روئے زمین پر میرے جد امجد تارانوس جان کی حکومت تھی۔ ساری دنیا عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی کہ ناگہاں پروردگار عالم نے ابو الجن پر ایک شریعت نازل فرمائی، جسے ابو الجن اور ان کی تمام اولاد نے اپنے لیے قابل عمل ٹھہرایا۔ اس آسمانی شریعت پر عمل ہوئے تارانوس اور اس کی تمام اولاد نے آج کل کے حساب سے تقریباً 36,000 سال گزار دیے، اور سوائے چند مفسد جنوں کے کسی کی طرف سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہوئی جو شریعت آسمانی کے خلاف ہوتی
یا اس قوم کی تباہی کا سبب بنتی، لیکن اس کا کیا علاج؟ کہ سرشت میں نار تھی، یہ کب چین سے بیٹھنے دیتی؟ آخر کار یہ ناریت رنگ لائی اور مخلوق شریعت حقہ سے پھرنے لگی، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ تباہی کی طرف دوڑنے لگی۔ آخر تا ایک وقت وہ آ گیا کہ عالم میں ہر طرف گناہ ہی گناہ تھا۔ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ تباہی کی طرف دوڑنے لگی۔ آخر ایک وقت وہ آ گیا کہ عالم میں ہر طرف گناہ ہی گناہ تھا۔ سیاہ کاریاں پورے طور پر غالب آ گئیں، مخلوق اپنی زبان سے تباہی اور بربادی کو پکارنے لگی۔ حالات نے پلٹا کھایا اور آخر کار وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ قہر خداوندی نازل ہوا اور تمام سیاہ کاروں کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا۔ کیا لکھوں، شرم آتی ہے لکھتے ہوئے کہ خود تارانوس بھی اس تباہی سے نہ بچ سکے۔ ان پر پوری طرح پنجۂ اسیاں اپنا قبضہ جما چکا تھا، چنانچہ اس تباہی میں وہ بھی اپنے سب ساتھیوں کے ساتھ عالم فنا میں پہنچا دیے گئے۔ اب تمام عالم میں سناٹا تھا، وہ چہل پہل نہ تھی، وہ گنجان آبادی نہ تھی، کہیں کہیں چند نیک عمل ہستیاں سربسجود تھیں۔ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے پروردگار عالم نے پھر کسی رہبر کی ضرورت محسوس کی، اور آخر کار اسی قوم میں سے ایک فرد کو جن کا نام چلپانیس تھا، بحکم خداوندی بجائے تارانوس کے سربراہ سلطنت کرا دیا، اور سابقہ شریعت کو ترمیم و تنسیخ کے ساتھ ان کے حوالے کر دی گئی۔ یہ بھی آخر اپنے باپ کے بیٹے تھے، باپ سے دور کیسے جاتے؟ ہر چند کے اپنی قوم میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ شرما حضوری میں کچھ روز کے لیے عبادت بڑھا دی، پہلے سے زیادہ عابد و زاہد مشہور ہو گئے، لیکن صرف اسی وقت تک جب تک اپنی فطرت سے مقابلہ کر سکنے کی ان میں طاقت تھی۔ آخر کار خواہشات کے سامنے سر تسلیم خم کر بیٹھے۔ عبادت اور ریاضت نے اپنی توہین گوارا نہ کی، آہستہ آہستہ اس نے کنارہ کشی شروع کر دی۔ تھوڑا ہی زمانہ گزرنے کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ تارانوس کے جانشین ہز ہولینس چلپانیس وہی بزرگ ہیں جو حصول پیغمبری سے پہلے تھے اور اپنی قوم میں کسی قدر عبادت اور ریاضت کے باعث ممتاز نظر آتے تھے۔ اب نہ وہ انہماک کی عبادت تھا، نہ وہ مشغلہ ہدایت۔ سب اپنے اپنے راستے پر تھے، بظاہر کوئی کسی کا راہبر نہ تھا، اور سب کے راہبر تھے۔ ایک دوسرے کے عمل سے کوئی متاثر نہ ہوتا تھا۔ چلپانیس کی پیغمبری برائے نام رہ گئی تھی، خود انہیں یاد نہیں رہا تھا کہ وہ پیغمبر ہیں یا قومی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دی گئی ہے۔ زمانہ نے ایک اور پلٹا کھایا اور حالات کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ رہی صحیح عبادتیں اور نیکیاں بھی یہ حال دیکھ کر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت میں مصروف ہو گئیں اور مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مقدس چلپانیس یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اس طرح کہ گویا نہیں دیکھ رہے تھے۔ گناہ کا دیوتا ان کے سامنے رقص کر رہا تھا اور وہ دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ساری قوم ظلمت کی چادر میں سما گئی تھی، مگر ان کی سیاہ کار آنکھیں قومی وجود کا اب بھی احساس کر سکتی تھی۔ ستاری کی شان آگے بڑھی اور اس نے چلپانیس کو مخاطب کر کے کہا، چلپانیس، تم دامن شریعت کو تار تار کر چکے ہو، آؤ پھر تمہیں ویسا ہی کر دیں۔ تم راستہ بھول گئے ہو، آؤ پھر تمہیں راہ پر لگا دیں۔ چلپانیس پھر جھک گئے، قدرت نے پھر انہیں ویسا ہی کر دیا۔ ساری قوم پھر اعتدال پر آئی، لیکن ناری فطرت مسلسل اپنا کام کر رہی تھی۔ قدرت نے بارہا فرمائش کی، متعدد بار ہدایتیں کی، مگر نار بہرحال نار تھی۔ آخر کار اس نے قومی عقل و ہوش کا گھر پھونک ڈالا، تمام قوم کو خانماں برباد کر کے چھوڑا، اور ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو ان سے پہلے سرکشوں کے ساتھ ہوا تھا۔ ابھی چلپانیس کی حکومت اور پیغمبری کو پورے 36,000 سال بھی میسر نہ آئے تھے کہ وہ انجام کو پہنچا دیے گئے، اور اپنے ہمراہ تمام ایسے ہم اسروں جو ان کے ساتھ بدکاری میں مصروف ہو گئے تھے، گمنامی اور بربادی کی دنیا میں لے گئے، اور اس طرح دنیا کا یہ دوسرا دور ہز ہائنس چلپانیس کے ہاتھوں تاریخ کی گمنامیوں میں کھو گیا، اور بعد کی آنے والی
नस्लें ढूंढ और बाद की आने वाली नस्लें ढूंढती रह गई कि उनके दादा चलपानीस ने उनके लिए क्या छोड़ा। अब दुनिया फिर खाली थी। चंद रहे सही इबादत गुजार कहीं कहीं नजर आ रहे थे, मगर कहरे खुदाबंदी से लर्जां और अपने नामालूम अंजाम के मुंतजिर। कुदरत ने फिर एक ज़रूरत महसूस की। हर तरफ देखा, एक मुकद्दस सूरत बुजुर्ग अपनी कौम की कोई खोई हुई अजमत ढूंढते फिर रहे थे कि कुदरत की निगाह इंतखाब में आ गई। क्या ढूंढ रहे थे और क्या मिल गया। इन बुजुर्ग का नाम बलीका था। उनकी औलाद के मुतालिक बाज़ रवायतों से पता चला है कि बहुत ही बदअफ़आल थी और ये उसी गम में दिन रात रोया करते थे। ज़रूरत से ज़्यादा इबादतें करते थे। उनका ख्याल था कि मेरी इबादत से खुश होकर परवरदिगार मेरी औलाद के गुनाह माफ़ कर देगा। उनके बेटे और बेटियों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि खुद उन्हें उनकी सही तादाद का हाल मालूम न था, न सबके नाम याद रख सकते थे। सुना है कि एक बार उन्होंने अपनी औलाद को एक जगह जमा करके शुमार करने की कोशिश की, लेकिन शुमार के बाद मालूम हुआ कि उनके कई बेटे तादाद में ना आ सके क्योंकि वो उस वक्त मौजूद न थे, और माँ बाप को ख्याल तक न था कि हाजरीन के अलावा उनकी कोई और भी औलाद है। लेकिन जब सामने आए तो माँ बाप को याद आ गया कि वो भी उन्हीं के बच्चे हैं। जिस वक्त कुदरत की इंतखाबी निगाहें बलीका पर पड़ी, उनकी उम्र 2000 साल से कुछ ज़्यादा थी और खिदमत कौम का जज्बा उनके दिल में शबाब की मंजिलें तय कर रहा था। इस नई तौकीर से उनका दिल बाग बाग हो गया। कुदरत ने उन्हें उनकी कौम का पैगंबर बनाया और बादशाह भी। इस एजाद के बाद उनकी रियासत में गैर मामूली इजाफा हो गया। रवायात से पता चलता है कि बलीका ने जानफशानी और ईमानदारी के साथ अपने ओहदा की फ़राइज़ अंजाम दिए और ऐसी आबिदाना ज़िंदगी का नमूना पेश किया कि उनकी कौम सरतापा इबादत बन गई। तकरीबन 36,000 साल तक यही कैफियत रही। दुनिया के ज़रा ज़रा पर बलीका की हुकूमत थी। हर तरफ शरीयत आसमानी का डंका बज रहा था। लेकिन वाए बदनसीबी कि नारी ज़हनियत फिर बेदार हो गई और हालात देख कर भड़क उठी। उसे कब गवारा था कि खारदार दुनिया में नेकियों की हुकूमत है। उसके ख्याल में शायद नेक अमाल का वजूद इस फ़ानी दुनिया के लिए मौजू नहीं था। चुनाचा देखते देखते हवा का रुख फिर गया। ठंडी ठंडी हवाओं के नर्म नर्म झोंके आंधियां बनकर सनसनाने लगे। हालात बेकाबू हुए और जुल्मात की तरफ का परचम लहराने लगा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया, या दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहो कि सयाहकारों की कुव्वत बासरा मुंह मोड़ बैठी। उन्हें हर तरफ तारीकी ही तारीकी का एहसास होने लगा। अंधे को अंधेरे में दूर की सूझती है। सारी कौम स्याहकारों की मौजद बन गई और वो गुनाहगारियां तराशी गईं कि ज़मीन और आसमान लर्ज़ गए। अंजामकार कुदरत ने नार को नार में शामिल करके फैसला किया और सरकशान शरीयत को तमाम अतमाम हुज्जत के बाद फना की गोद में पहुंचा दिया। दुनिया अब फिर खाली थी। सालार कारवां की ज़रूरत ने कुदरत को फिर मतवज्जा किया और बाकी मांदा अफराद में से हामूस जनी के नाम परवाना पैगम्बरी जारी हुआ। ये बुज़ुर्ग अपनी कौम में मुकाबलतन नेक तय्यनत और मुमताज़ थे। हुकूमत और पैगम्बरी के बाद उनके मरातब में और भी इजाफा हो गया। साथ ही कुदरत की तरफ से मुख्तलिफ हदायतों के अलावा ये नोटिस भी मिला कि अगर तुमने पिछले जैसों की बगावत की और शरीयत आसमानी की तौहीन के मुर्तकिब हुए तो तुम्हें उन सब से ज़्यादा सख्त सज़ा दी जाएगी, और वो ऐसी सज़ा होगी कि तुम आज इसे मालूम कर लो तो खौफ और दहशत के मारे तुम्हारे कलेजे के टुकड़े उड़ जाएं। हामूस ने खलूस कल्ब से वादा किया कि मैं शरीयत की पूरी तरह हिफाजत करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं और मेरी कौम पूरी तरह कवायद आसमानी की पाबंद होकर रहें। वादा करने वाला नारी था और वादा भी नारी था। कब तक रहता। रफ्ता रफ्ता नारी फितरत रंग जमाने लगी और अपने असलाफ की तरह पूरे 36,000 साल गुजरने के बाद आखिरकार उसी मरकज़ पर आ गई जहाँ से आलम फना का रास्ता बिल्कुल सीधा और तबाही का जीना करीब तर है, और जहाँ पहुँच कर पिछली कौमें शरीयत की कैद बंद से अपनी ज़ात को आज़ाद समझने लगी थी।
شروع میں تو حاموس جنی نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ سیاہ کاریوں کے دیوتا کے سامنے ایک دن حاموس بھی سربسجود نظر آیا۔ پھر کیا تھا؟ سیاں بھئے کوتوال اب ڈر کاہے کا؟ جب پیغمبر اور راہبر ہی گناہوں کا پجاری بن جائے تو اس کی قوم کیسے بچ سکتی ہے؟ وہ جو ایک روک تھی حاموس کی غداری سے جاتی رہی۔ کچھ ایسے افراد بھی تھے جو عرصہ تک گناہوں کی دنیا سے اپنا دامن بچاتے رہے، لیکن راہبر کو مصروف گناہ دے کر ان کا جی بھی للچایا اور انہوں نے اپنا تقدس کا لبادہ سیاہ کاری کی بھٹی میں پھونک دیا۔ ان سے پہلے جو 3 دور گزرے ان میں بھی یہ ہولناک سیاہ کاریاں نہ تھی، کہیں کہیں زاہد و تقوی کے دم توڑتے نظر آ ہی جاتے تھے، لیکن اس چوتھے دور میں تو ذرہ ذرہ انجام سے بے خبر ہو کر شریعت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ قدرت نے پہلے ہی دن فیصلہ سنا دیا تھا کہ اگر تم نے اپنے اسلاف کی طرح غداری کی تو تمہیں ان سے زیادہ لرزہ خیز سزا دی جائے گی۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک فوج کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جائے اور حاموس کی قوم کو انتہائی سختیوں کے ساتھ تباہ کر دے اور ایسا قتل عام ہو کہ شریعت سے غداری کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کے واسطے ایک مثال بن جائے۔ ملائکہ کی فوج مقابلہ کے لیے زمین پر آئے اور ادائے فرض میں مصروف ہو گئی۔ قوم جنات نے بھی بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا، لیکن فرشتے بہرحال فرشتہ تھے، آخر کار غالب آ گئے۔ قتل عام سے جو چند افراد بچ سکے وہ ادھر ادھر جزیروں میں بھاگ گئے اور بے شمار چھوٹی عمر کے بچے فرشتوں کی حراست میں آ گئے۔ انہی کم سن قیدیوں میں اپنی کم عمری کے سبب میں بھی تھا۔ ہر چند کے میں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن گرفتار کرنے والے زیادہ طاقتور تھے اور میں ان کے چنگل سے نہ بچ سکا۔ میں بچپن بے حد حسین تھا، میری ذہانت اور قابلیت سے میرے والدین کو بہت کچھ امیدیں وابستہ تھی۔ میرے خاندان کے بہت سے لوگ میرے ماں باپ سے میں اسی وجہ سے عداوت رکھتے تھے کہ اتنا حسین و جمیل اور ایسا ذہین بیٹا ان کو کیوں نہ ملا۔ بہرحال اس قید کے بعد بھی میری ذہانت اور حسن بیکار نہیں گئے۔ مجھے دیکھ کر فرشتوں کو رحم آ گیا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے پروردگار عالم سے التجا کی کہ اگر اجازت ہو تو اس کم سن بچے کو ہم آسمان پر لے آئیں، یہ بہت ذہین ہے اور ہمارا خیال ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ فرشتوں نے کہا، پروردگار تو عالم الغیوب ہے، آئندہ کے بھید تو جان سکتا ہے، لیکن بظاہر یہ لڑکا اگر اچھی تعلیم ملے تو ہمارے خیال میں ٹھیک ہو جائے گا۔ قدرت کو تو منظور ہی کچھ اور تھا۔ حکم ہوا، اچھا اس بچے کو آسمان پر لے آؤ اور باقی بچوں کو وہیں دنیا میں چھوڑ دو۔ چنانچہ حکم باری تعالیٰ کے ماتحت فرشتے مجھے آسمان پر لے گئے۔ تھینک یو۔